الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى الملائکۃ المقربین وعلى عباد اللہ الصالحین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الدین عند اللہ الاسلام. وعن عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يؤمن احدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به اور كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. نبی کا حکم ٹوٹا ہے تو جیتی جنگ ہاری ہے. نبی کا حکم ٹوٹا ہے تو جیتی جنگ ہاری ہے. نبی کی فوج میں موجودگی سے کچھ نہیں ہوتا. معزز حاضرین اور اسٹیج پر بیٹھے ہوئے معزز علماء کرام اور دینی اور ایمانی بھائیوں اور پردہ نشین میری مائیں اور بہنیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام دنیا کے لیے جو دین پسند کیا، مذہب، وہ دین ہے اسلام. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء کرام علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے، سب کا دین ایک تھا، وہ دین اسلام. قرآن کہتا ان الدین عند اللہ الاسلام. دین اللہ کے نزدیک اسلام ہی ہے. شریعتیں سب کی اس شریعتوں میں تبدیلی تھی، بدلی ہوئی تھی. جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں اونٹ کا گوشت حرام، سنیچر کے دن کی تعظیم واجب، اور آپ کی شریعت میں، آخری نبی کی شریعت میں، نہ اونٹ کا گوشت حرام ہے، نہ سنیچر کے دن کی تعظیم واجب ہے. شریعت جو ہوتی ہے، شریعت کے اندر دو ہی چیزیں ہوتی ہیں، حلت اور حرمت، جس کو آپ کہہ لیجئے کہ حلال اور حرام. حلال اور حرام ہونا یہ اضافی چیز ہے. کسی کی شریعت میں کوئی چیز حلال رہی ہو، کسی دوسرے نبی کی شریعت میں حرام رہی ہو، تو یہ کوئی حقیقی چیز نہیں ہے، یہ ہے اضافی چیز. اصل چیز جو ہے وہ اللہ کا حکم ہے، حکم الہی ہے، حکم پیغمبر ہے. حلال اور حرام ہونا نبی جو بتائے گا، وہی چیز جس چیز کے کرنے کے لیے کہے گا وہ حلال ہوگی، اور جس چیز سے منع کرے گا وہ چیز حرام ہوگی. حدیث میں آتا الحلال بین والحرام بین وبینہما مشتبہات فمن اتقى الشبہات فقد استبرأ علی دینہ. حلال بھی واضح ہے، حرام بھی کھلا ہوا ہے، ان دونوں کے درمیان مشتبہات ہے. یعنی کسی چیز کے بارے میں یہ معلوم نہیں کہ حلال ہے یا حرام ہے، تو آدمی کو اس سے بچ جانا چاہیے. مشتبہات سے بچنے والا متقی و پرہیزگار ہے. تو میں نے یہ کہا کہ حلال اور حرام ہونا، حلال اور حرام ہونا یہ اضافی چیز ہے. اصل چیز جو ہے وہ حکم الہی اور حکم پیغمبر ہے. آپ دیکھ لیجئے، رمضان کا مہینہ آتا ہے، وہی کھانا وہی پینا جو 11 مہینے حلال تھا، اور رمضان کا مہینہ آیا تو بالکل حرام کر دیا گیا دن میں. ظاہر سی بات ہے، کھانے میں اور پینے کی چیز میں، مشروبات میں کوئی چیز حرمت کی تو ہے نہیں. تو اصل چیز، اگر میں اس سے آگے کہوں کہ ہم آپ سبھی حضرات یہ جانتے ہیں کہ مسلمانوں کا جو قبلہ ہے خانہ کعبہ ہے، اگر یہ کہوں کہ اصل قبلہ خانہ کعبہ نہیں ہے، حکم الہی ہے، تو غلط نہیں ہوگا.
الیاذ باللہ اگر خانہ کعبہ منہدم کر دیا جائے تو بھی ہمارا قبلہ وہی رہے گا۔ چنانچہ قبلہ جو ہے وہ جہت کعبہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خواہش اور تمنا تھی کہ ہمارا قبلہ وہ ہو جو ہمارے باپ دادا ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کا بنایا ہوا اللہ کا گھر وہ ہمارا قبلہ ہو۔ قرآن کہتا ہے قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها، کہ ہم آپ کو بار بار دیکھ رہے ہیں کہ آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر کے دیکھ رہے ہیں، تو ہم آپ کا رخ ایسے قبلے کی طرف پھیریں گے جس کو آپ پسند کرتے ہیں۔ چنانچہ اللہ کی طرف سے حکم ہوتا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، کہ آپ اپنا رخ جو ہے مسجد حرام کی سمت پھیر لیجیے۔ معلوم ہوا کہ جہت کعبہ یہ قبلہ ہے، چنانچہ ہم لوگوں کے یہاں سے کعبہ پچھم کی طرف ہے، اس لیے ہمارا قبلہ پچھم۔ جہاں سے اتر کی طرف ہوگا ان کا قبلہ اتر طرف ہوگا، جہاں سے دکن کی طرف کا قبلہ دکن طرف ہوگا۔ تو میرے بھائی اصل چیز ہے حکم الہی۔ ایک شاعر ہے جو ایک چبھتا ہوا سوال کرتا ہے، وہ یہ کہتا ہے یہی مسئلہ جو ہے شاعروں اور زاہدوں میں پڑتی نہیں ہے۔ شاعر یہ سوچتا ہے اور یہ زاہد کو ایسی بات کہہ دے کہ وہ بیچارہ تل ملا کے رہ جائے۔ وہ کہتا ہے یہی مسئلہ جو ہے زاہدو تو مجھے کچھ اس میں کلام ہے، وہی شے جو خلد میں حلال ہے وہی میں کدے میں حرام ہے۔ اس نے جو ہے لفظ شراب سے ناجائز فائدہ اٹھایا ہے۔ شراب کہتے ہیں عربی میں شربت کو، اور خمر کہتے ہیں شراب کو جو حرام ہے، قطعاً حرام ہے۔ ایک صاحب حج کرنے گئے، کہنے لگے کہ وہاں دیکھا کہ بڑی بڑی شراب کی دکان ہے، وہاں بڑی بڑی کہیں لکھا ہوا شراب الفرید، کہیں لکھا ہوا شراب الوحید، بہترین شربت کی، بے نظیر شربت کی، ایکتا شربت کی دکان تھی۔ وہ سمجھ رہے تھے شراب کی دکان۔ تو اس نے یہ سوال کیا تو دوسرے شاعر نے اس کا جواب دیا ہے، میں فدائے ساقی مہلکا، میں فدائے ساقی مہلکا، یہی میں کشی کا ہے مسئلہ۔ میں ساقی کا عاشق ہوں، شراب کا عاشق نہیں ہوں۔ میں فدائے ساقی مہلکا، یہی میں کشی کا ہے مسئلہ۔ وہی حکم دے تو حلال ہے، وہی روک دے تو حرام ہے۔ وہی کھانا وہی پینا جو ہمارے لیے 11 مہینے حلال تھا اور جائز تھا، رمضان کا مہینہ آیا تو بالکل حرام کر دیا گیا دن میں۔ اس لیے میرے بھائی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں اور آپ کو ہمیشہ حکم الہی اور حکم پیغمبر کو پیش نظر رکھنا چاہیے، اور صحابہ کرام نے کر کے دکھا دیا۔ انہوں نے کچھ نہیں سوچا اپنا کیا نقصان، دوسرے کا کیا نقصان، نبی کی مرضی، نبی کی رائے، نبی کا حکم، اس پہ مر مٹنے کے لیے تیار۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے، ان کو امیر لشکر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا تھا، اور ابھی لشکر نے شہر کے باہر پڑاؤ ڈالا ہی تھا، ادھر یہ جان کا واقعہ پیش آیا کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے۔ اب عجیب ہو گیا ماحول، مدینہ کا عجیب ماحول ہو گیا۔ علامہ ابن عسیر کہتے ہیں تزرمت الارض نارا، عرب کی زمین میں تو آگ لگ گئی۔ جو لوگ نئے نئے مسلمان ہوئے تھے انہیں اسلام کی حلاوت اور مٹھاس نہیں ملی تھی، وہ ارتداد کی طرف بڑھنے لگے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا کہ اس وقت جو ہے اسامہ کے لشکر کو بھیجنا مناسب نہیں ہے،
خود امیر لشکر حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہی مشورہ دیا، لیکن وہ ابو بکر صدیق جو عزم و استقلال کے پہاڑ تھے انہوں نے ایک بھی نہ سنی، اور فرمایا لو خطفت الانقلاب والذئاب لانفذت کما امر به رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولا عرض قضاء قضا به رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولو لم يبق في هذه القرى غيري لانفذت۔ اگر مجھے کتے اور بھیڑیے بھی اٹھا لے جائیں تب بھی میں اسامہ کے لشکر کو بھیج کر کے رہوں گا، اور جو فیصلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دیا اسے میں رد نہیں کروں گا۔ چنانچہ تمام فتنوں کا تلقمہ ہو گیا صدیق اکبر کی اس تقریر سے، صدیق اکبر کی اس کہنے کی وجہ سے۔ میرے محترم بزرگ اور بھائیوں، صحابہ نبی کے ایک ایک حکم پر مٹنے والے تھے۔ غزوہ تبوک کے موقع پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لا کر کے نبی کے دامن میں اشرفیہ لا کے انہوں نے بکھیر دی، اور آپ یوں فرما رہے ہیں رول رہ کر ما ذر عثمان ما ملا بادریوں، آج کے دن سے عثمان کوئی بھی کام کرے ان کے لیے مضر اور نقصان دہ نہیں ہوگا۔ اگر یہی بشارت ہمیں اور آپ کی ہوتی تو کیا اب چاہے جتنا قتل کرو، چاہے جتنا نوچ گھسوٹ کرو، یہی مطلب ہے؟ نہیں، نبی جانتے کہ اللہ تعالیٰ حضرت عثمان سے اب کوئی ایسا عمل سرزد نہیں کرائے گا جو ان کے لیے مضر و نقصان دہ ہو۔ اسی موقع پر غزوہ تبوک کے موقع پر صدیق اکبر کے غربت کا حال تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک تعالیٰ نے نوازا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو اپنے سارے اثاثہ کا آدھا لا کے نبی کے قدموں میں ڈال دیا، اور صدیق اکبر کے پاس جو تھا سب کچھ لے کر کے چلے آئے۔ ایک شاعر نے عجیب نقشہ کھینچا ہے اور اس نے کہا بولے حضور سرور عالم کے اے عمر، حضرت عمر سے سوال کیا، بولے حضور سرور عالم کی اے عمر، اے وہ کہ جوش حق سے تیرے دل کو ہے قرار، چھوڑا ہے کچھ عیال کی خاطر بھی تم نے مال، مسلم ہے اپنے خیش و اقارب کا حق گزار، بولے کہ نصف مال ہے فرزند و زن کا، باقی جو ہے وہ ملت بیضا پہ ہے نثار۔ اتنے میں وہ رفیق نبوت بھی آ گیا جس سے بنا عشق و محبت ہے استوار، لے آیا اپنے ساتھ وہ مرد وفا شعار، ہر چیز جس کا چشم جہاں میں ہے اعتبار، بولے حضور چاہیے فکر عیال بھی، کہنے لگا وہ عشق و محبت کا رازدار، پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے خدا کا رسول بس۔ میرے محترم بزرگ اور بھائیوں، ہمیں اور آپ کو ہر وقت جو ہے حکم الہی اور حکم پیغمبر کو سامنے رکھنا چاہیے۔ کوئی بھی کام کرنا ہو، چاہے جلسہ کرنا ہو، چاہے تقریری پروگرام رکھنا ہو، چاہے اصلاح معاشرہ کا پروگرام رکھنا ہو، ہر دم ہر وقت جو ہے حکم الہی کو پیش نظر رکھنا چاہیے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔